نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور ہمارے محترم مہمان اور ہمارے اس ادارہ کے استاد گرامی اور مفتی صاحب جو ہمارے ادارہ کے لازم ہیں، ادارے کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ. میرے دوستوں، عزیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ ہم یہ دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. آپ یہاں آتے ہیں، ہر مہینے یہاں پروگرام ہوتا ہے. میرا ہمیشہ میری توجہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہوتا. یہ محفل ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں صرف اللہ کے لیے رضا کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ کو بہت پسند ہے. میرے دوستوں، عزیزوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جس کے پر اس کائنات کی تعداد کے برابر ہے. جب کوئی انسان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بحر توحید کے اندر غوطہ لگاتا ہے اور وہاں سے جب وہ ساتھ باہر نکالتا ہے تو اس کے پروں کے جتنے قطرے ہوتے ہیں اتنے اس میں ملائکہ پیدا فرماتا ہے، اتنے فرشتے پیدا فرما دیتا ہے اور ہر فرشتہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. آپ یہ دل نشین کریں، یہ بات سوچیں، یہ سمجھیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اس کا کتنا درجہ ہوگا. آج کی محفل، آج کا دن بہت ارزوں ہے. آج کی محفل ہم نے 3 لوگوں کے نام کی ہے. ایک تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی جو کربلا میں شہید ہوئے. دوسری ہستی جو ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یکم محرم کو شہید ہوئے.
اور تیسری ہستی ہمارے محترم محمود جان چودھری محمد احمد صاحب جو ابلا میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. تو جب وہ ریٹائر ہوئے 2005 میں تو میں نے ان سے درخواست کی کہ محمود جان میں تو دبئی میں ہوتا ہوں تو آپ مہربانی کر کے آپ فارغ ہیں یہ مدرسہ ہمارا ایک بنا دیں. یہ مدرسہ جو ہے آج جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی کوشش کر دی جائے اور رات دن انہوں نے محنت کر کے یہ مدرسہ بنایا جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے. ان تینوں کے اثر ثواب کے لیے یہ محفل ہے انشاءاللہ تعالی پروگرام کے بعد ان کی ختم شریف میں دعا بھی ہوگی. میرے دوستوں عزیزو جیسے اس وکیل نے عرض کیا کہ آج کا دن یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ کا دن جو ہے بہت بڑی عظمت والا دن ہے. اس یوم عاشورہ کے دن جتنے نبی تقریباً بہت سے نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم فرمایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی جھوٹی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. سیدنا یونس علیہ السلام کو مشرقی پیر سے نکالا تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی واپس کی تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا. یوم عاشورہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر المجالس میں نے پڑھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا, 1000 عمرے کا ثواب عطا کرے گا اور 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے دوست یہاں پہ حاجی مشتاق صاحب بھی حج کر کے آئے ہیں اور سارے حاجی ہیں تقریباً. حج ایک حج کرنے میں تکلیف کتنی مشقت کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے پھر بھی انسان شک میں ہوتا ہے کہ میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا. اور یہ 1000 حج کا ثواب ایک دن روزہ رکھنے کا, ایک دن 1000 عمرے کا ثواب, 1000 شہیدوں کا ثواب. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشورہ کے اندر 1000 دفعہ سورہ اخلاق پڑھ لیتا ہے, کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ سورہ اخلاق پڑھ لیتا ہے, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف خاص رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور اس یوم عاشورہ کے اندر صدقہ خیرات جو کرتا ہے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ بہت بلند کر دیتا ہے. رائے ایک علاقے کا نام ہے رائے کا حاکم جو تھا اس کے پاس ایک مسکین آیا کچھ مانگنے کے لیے. اس نے کہا مجھے کپڑے دے دو, میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اور رائے کے حاکم نے اس کو انکار کر دیا کیونکہ وہ غریب تھا, مسکین تھا. وہ واپس آیا ایک یہودی کے پاس چلا گیا, یہودی سے کپڑے مانگے, اس نے ایک اپنا نئے جو کپڑے کا جھولا نکالا اس کو عطا کر دیا. رات وہ رائے کا حاکم جو ہے وہ دیکھ رہا ہے خواب کے اندر کہ 2 محل ہے, ایک سرخ یاقوت کا اور ایک موتی کا محل ہے. 2 محل ہے جس کے اوپر اس یہودی کا نام لکھا ہوا ہے. وہ صبح کو اس نے وہاں پہ پوچھا کہ یہ کس کے محل ہے. بتایا گیا کہ اس یہودی کے ہیں, ان کا نام بتایا یہودی کا. اس کو اسے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے, کہا کہ اس نے وہ جو محل تیرے لیے ہونے تھے تو نے اس آدمی کو ٹھکرا دیا, اس نے اس کو کپڑے عطا کر دیے جو اس کے لیے. یوم عاشورہ کی برکت آپ کو بتا رہا. اور وہ شخص صبح وہ رائے کا حاکم جو تھا حکمران صبح اٹھا بھاگتا ہو یہودی کے پاس آیا, کہنے لگا کہ وہ جو رات والی نیکی ہے جو تم نے کپڑے دیے تھے اس آدمی کو وہ 1,00,000 درہم میں وہ نیکی مجھے دے دو. وہ یہودی کہنے لگا کہ جس کے نام پہ میں نے دیا تھا اس نے مجھے وہ میرا مقام بھی دکھا دیا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے.
تو اس عظمت والے کے دل کے صدقے میں ان ہستیوں کے لیے اصال ثواب کی محفل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70,000 فرشتے دائیں طرف ڈیوٹی لگائے گا، 70,000 بائیں طرف، 70,000 پیچھے، اور فرمائے گا کہ عمر جس طرح تو نے میری عزت اور وقار کو پورے اسلام کو پورے 22,000 مربع تک میل تک پھیلایا، آج میں تیری عزت اور وقار کو اتنا بلند کروں گا کہ تم حیران رہ جائے۔ یہ ہے شان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عدۃ الشہور اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ فی خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ ایک تو رجب کا مہینہ ہے، اور ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، ایک ذوالحج کا مہینہ، اور ایک محرم کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ اس مہینوں میں جنگ و جدال کرنا اور ہر قسم کی برائی کرنا، عرب کے لوگ بھی جو خود کرتے تھے وہ بھی مدد سمجھتے تھے۔ اور یہ 12 مہینوں کے ذکر کو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ اب ان میں سے پہلا مہینہ کون سا ہے اور آخری کون سا ہے، یہ فیصلہ ہونا باقی تھا۔ مہینے کے مدینے کے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سال کے مہینوں میں ہم نے سال میں اپنی قرآن کرنی ہوتی ہے، حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، ان میں سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی آپ نے کچھ فرمایا نہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ فرما دیجئے کہ پہلا مہینہ محرم کا ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو پہلا قدم یکم محرم کو میدان مدینہ میں رکھا۔ آپ کو پہلا مہینہ جو محرم کا ہے اور 12واں مہینہ جو ہے ذوالحجہ کا ہے۔ اب یہ 2 مہینے ہیں، پہلا مہینہ اور آخری مہینہ، دونوں مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی دی ہے۔ دونوں مہینوں میں ایک مینا والوں کی قربانی ہے، کربلا والوں کی قربانی۔ پہلے مہینے میں کربلا والوں کی قربانی اور 12ویں مہینے میں مینا والوں کی قربانی، اور دونوں قربانی میدان کے اندر لی ہے۔ وہ میدان مینا میں، یہ میدان کربلا میں، اور دونوں کا ذکر جب تک ہم نماز کے اندر نہیں ہم کرتے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ مینا والوں کا ذکر نہ کریں پھر بھی نماز نہیں ہوتی، کربلا والوں کا ذکر نہ کریں پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ دونوں میں نماز نہیں ہوتی، اور وہ قربانی گھر سے ضیافت کا بہانہ کر کے لے کے گئے اسماعیل علیہ السلام کو کہ دعوت پہ جانا ہے، اور کھانا کھا کے اچھے کپڑے پہن کے گئے۔ یہ قربانی بھوکے پیاسے لوگوں کی، جن کو پتا تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے، پھر بھی وہ کربلا کے اندر گئے۔ وہ قربانی نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا نبی ہے جس کی قربانی دی جا رہی تھی۔ ان کا بیٹا نہ نبی ہے، نہ باپ نہ نبی ہے، اور نہ بیٹا نبی ہے، لیکن قربانی سب سے بڑی دی گئی۔
میرے دوستوں عزیزو، یہ مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تھا عیش و آرام کا راستہ، کیونکہ آپ اس وقت، جس وقت آپ مدینہ آپ نے چھوڑا ہے، آپ مدینے میں امام مسجد تھے، مسجد نبوی کے کیا تھے؟ امام سے وقت تھے، لیکن مقصد کیا تھا کہ وہ امام جس نے 25 ہاتھ جو پیدل کیے ہوں، سورت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود 25 ہاتھ پیدل کیے ہوں، وہ ایک فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ حسین جس کی گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہو، اور وہ یزید جس کا دروازہ شراب خانے کی طرف کھلتا ہو، اس کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ والی مدینہ جو وزیر تھا مدینہ کا، ولید بن عقبہ کا پیغام آ گیا کہ آپ کو حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے۔ اس مجلس کے اندر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، 14-15 کے قریب آدمی تھے۔ انہوں نے کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فعل و فراست والے تھے۔ فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہاں پہ یزید نے حکومت قائم کر لی ہے، آج مجھے بیعت کے لیے بلایا جائے۔ تو سب دوستوں نے مشورہ کیا کہ آپ اس وقت رات کے 12 بجے نہ جائیں۔ فرمایا نہیں، جب بلایا ہے تو میں جاؤں گا، میں ان کی بات سنوں گا۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا یا حسین، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ یزید کی بیعت کریں گے، ہمیں ابھی خط ملا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح سے بیعت نہیں کروں گا، جو میرے نانا سے قانون چلا آ رہا ہے کہ مجلس شورا بیٹھے گی، وہ جو فیصلہ کریں گے، اگر وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیں گے تو میں بیعت کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ جو جس کے حق میں وہ فیصلہ کرے اس کے حق میں ہوگا۔ ابھی وہاں پہ مروان بن حکم، وہ جو پہلے بندر رہا تھا اس کا، وہ بیٹھا ہوا تھا دربار کے اندر۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کو ابھی پکڑ لیں، ان کو شہید کر دیں نعوذ باللہ، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اوہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے کو؟ تمہیں پتہ نہیں میں حضرت علی کا بیٹا ہوں جو شیر خدا ہے؟ تمہاری اتنی ضرورت کہ تم مجھے شہید کرنے کی باتیں کرو؟ اتنی ابھی آواز سنی تھی تو آپ کے ساتھی جو باہر کھڑے تھے وہ اندر آ گئے۔ وہ مروان بن حکم بھی گھبرا گیا۔ قصہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے فارغ ہو گئے، اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، آپ نے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا اور امام محمد حنفیہ سے مشورہ کیا جو آپ کے ستیلے بھائی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ فیصلہ کریں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہاں مدینے میں رہوں گا تو میرے پیچھے پورے کا پورا مدینہ میرے پیچھے شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا اور وہ فوج لے کر چڑھائی کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینے کے اندر کوئی جنگ و جدل ہو۔ میں اپنے نانا کے پرسکون اس حرم کو جو ہے وہ پامال نہیں کرنا چاہتا، اس کی عزت و وقار میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ مدینہ شہر ہی چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر تو دمشق کی طرف چلے گئے، عبداللہ بن عمر مکہ کی طرف نکل گئے۔ آپ نے بھی یہ سوچا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ جو ہے حرم مکہ ہے، وہاں میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، میں اپنی زندگی کے دن جو ہے کونے میں بیٹھ کر گزار لوں گا۔ آپ نے کس حالات میں کس دل کے ساتھ مدینہ چھوڑا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کا خدا جانتا ہے۔
خیر مدینہ چھوڑا، اپنے اہل یار کو لے کر مکے تشریف لے گئے. لیکن مکہ میں جیسے ہی آپ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور شہر کے لوگ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بھی بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں ہمارے پاس کوفہ میں، یزید کی ہم بیعت نہیں کریں گے، آپ آئیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر دیں گے اور آپ سے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. خط آتے رہے، تقریباً 150 کے قریب خط پہنچ گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے یہ خط لکھا کہ ہم نے آپ کو خط لے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اگر آپ ہماری درخواست کے اوپر نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی، ہم بیعت پوری تیار تھے لیکن آپ تشریف نہیں لائے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. ساتھیوں نے کہا کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے، مشورہ دیا کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے، آپ کے بابا کو انہوں نے شہید کیا تھا، آپ وہاں پہ نہ تشریف لے کے جائیں. ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ حج کے دن شروع ہو گئے. تو آپ نے سوچا اس طرح کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیتا ہوں، جا کے وہاں کے حالات معلوم کر کے مجھے خط لکھیں گے، پھر میں وہاں پہ جا کر ان کی بیعت کروں گا. چنانچہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو وہاں پہ کوفہ کی طرف بھیج دیا اور آپ خود حج کی تیاری کرنے لگے. 8 محرم کی 8 ذوالحجہ کی تاریخ تھی، آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا جب آپ کو اطلاع ملی کہ حج کے اندر یزید نے احرام کے اندر چھریاں لے کر آدمی بھیج دیا آپ کو شہید کرنے کے لیے. تو پھر آپ نے ادھر سے جو ہے اس نے ختم مسلم عقیل نے لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پہ حالات مشکل نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 40,000 آدمی جو تھا وہ مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکا تھا. چنانچہ آپ نے حج کو قصر کیا، احرام کھول کے عمرہ کر کے احرام کو کھول دیا اور آپ نے کوفے کا سفر شروع کیا. 2 محرم الحرام کو آپ وہاں سے نکلے، بلکہ 8 ذوالحجہ کو آپ وہاں سے نکلے اور 2 محرم کو سفر شروع کیا. وہاں پہ کوفہ کے درمیانی راستے میں جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو فرمایا کہ کسی نے کہا کہ یہ کربلا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہی ہمارا مقام، کیونکہ معلوم آپ کو بھی تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے. کیونکہ عمر فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آیا ہے اور پھر وہ چاند غائب ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام حسین ہے، وہ آپ کی گود میں آئے گا، آپ کی زیر پرستی کو پرورش پائے گا. لیکن ساتھ ہی آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگے اطلاع دی ہے کہ اس کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے. پتہ آپ کو اس وقت نہیں تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی. پھر جبریل امین ایک دفعہ کربلا کے میدان کی مٹی بوتل میں بند کر کے لے کے آئے تھے اور فرمایا تھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کریں گے، اور جب یہ مٹی جو ہے اس میں خون شامل ہو جائے سمجھ لینا کہ امام حسین شہید ہو گئے. پتہ سب کو تھا، حضرت علی کو بھی پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، لیکن دعا کیوں نہیں کی ان کے لیے؟ چاہتے تھے سب کچھ مانگ سکتے تھے اللہ سے، لیکن امتحان مقصود تھا، کیونکہ وہ قربانی جو مینا کے میدان میں مؤخر کر دی گئی تھی اللہ نے یہاں لکھ دی تھی کہ یہ قربانی لے لی. اس لیے دعا کی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے سامنے صبر کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز ہے صبر سے مدد کا حاصل کرو. کربلا کے اندر بھی ابھی یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ٹی وی کے اندر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خیموں کو آگ لگی، کیا ہو گیا، پانی نہیں دیتے تھے، پانی کے لیے بلکتے تھے. ان کو پانی کی کوئی کمی نہیں تھی،
उनको जन्नत में हमें कौन सा नजर आ रहा था? वो तो इतनी बहादुरी से गए, इतनी शान शौकत के साथ गए थे कि यजीद की बैयत नहीं करनी, कुछ भी हो जाए शहीद हो जाएंगे, लेकिन इस फासिक मुहाजिर की बैयत नहीं करेंगे। उस रात भी अपने पूरे खानदान के लोगों ने कहा कि आज रात तिलावत कुरान करो। कुरान को उस वक्त भी नहीं भूले। जब शहादत का वक्त था, शर्म ने खंजर चलाया, फिर भी आपने तयम्मुम किया उस रेत कब्र की रेत के साथ, और वो लोगों की नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की। जब सजदे में गए तो उस वक्त आपका सर कब्र किया गया। सबक हमें क्या मिलता है कि सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। हम ना नमाज जो करते हैं, नाम सब्र करते हैं, ये उनका तरीका कार है। उनके नक्शे कदम पर चलना है तो हमने सबसे पहले नमाज और कुरान की पाबंदी करनी पड़ेगी हमको। निर्णय के ऊपर भी कुरान पढ़ा, नमाज के अंदर भी कुरान की तिलावत की, और हम कुरान को किस तरह फॉलो करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह समझते हैं। अगर हम पढ़ते भी हैं तो उसकी समझ नहीं रखते। हमारे पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस, एक सूबे का चीफ जस्टिस खाना काबा के अंदर गया, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, जाकर अगली साफ में खड़ा कर दिया। इमाम साहब जब तिलावत कुरान की सूरह यासीन की तिलावत शुरू की, इमाम साहब ज़रा खुदा रोने लगे। जो दाएं तरफ थे वो भी रोने लगे, जो बाएं तरफ थे वो भी रोने लगे। हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है वो खामोशी से खड़े। जब नमाज खत्म हुई, तशरीफ लाए, लोगों से पूछा कि वो सब लोग रोना का शुरू हो गए थे, तो फरमाया, साथियों ने बताया कि वो इमाम साहब ने जब वो आयत करीमा पढ़ी थी, हम का जुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन आज़ाद हो जाओ। दुनिया में जो तुम इकट्ठे रहे, आज तुम्हारा और काफिरों का रास्ता अलग अलग है। तो वो सारे रोने लगे। तो चीफ जस्टिस साहब कहने लगे, मैंने कुरान तो पढ़ा है, बहुत पढ़ता था, लेकिन मुझे इस आयत के मतलब का पता नहीं। एक पढ़ा लिखा डिग्रियां हासिल करनी चीफ जस्टिस बन गया, उसको कुरान करीम की आयत का पता नहीं, उसका मतलब क्या है। आज के दिन क़यामत के दिन अगर पता होता तो उसके भी आंखों से आंसू आ जाए। मकसद और सबक ये है मेरे दोस्तों, अजीजों, अल्लाह ताला की कुदरत का तरीका कार वही है जो यहाँ दुनिया का है। दुनिया में हम खाना खावा को अपना बर्तन बनाते हैं। कोई वहां पे पैदल जाता है, कोई वहां पे सवारी पे जाता है, घोड़े पे जाता है, कोई ऊंट पे जाता है, कोई शिप पे जाता है, कोई हवाई जहाज पे जाता है। लेकिन मकसद क्या है? खाना खावा पहुंचना है, अल्लाह के दरबार का हज करना है। और जिसके पास इतनी इस्तिताअत ही नहीं है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, वो आराम से बैठे दुआ करे, इसी तरह मर जाए। लेकिन शरीयत का रास्ता वो भी बिल्कुल इसी तरह है। तो शरीयत के ऊपर अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर अमल करके चल फिर रहा है। कोई तरीकत के घोड़े पर सवार होकर दौड़ता है, कोई अकीदत और इरादत के हवाई जहाज में सफर कर रहा है, और कोई इश्क के परों के ऊपर परवाज कर रहा है। जो इश्क के परों के साथ परवाज कर रहा है उसको मार्फत इलाही कहते हैं। और ये मार्फत इलाही ऐसी चीज है जिसको ना मौत का डर है, ना उसको कोई दुनिया में खौफ है, ना आखिरत में डर। ला खौफ नहीं है वला हुम यहज़नून, ना दुनिया में किसी का खौफ, ना आखिरत में। नहनु औलियाउकुम आयात दुनिया और फिर आखिरत। वो दुनिया में भी मेरे दोस्त है और आखिरत में भी मेरे दोस्त है। मेरे दोस्तों अजीजों, असल मकसद ये है, ये सबक है इमाम हुसैन का कि मातम नहीं करना, इस तरह कब काले पकड़े छुरियां नहीं चलानी। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मातम करता है, क्या औरत हो या मर्द, क़यामत के दिन उनको उस वक्त तार तोड़ का ये जो लोग होती है ना गर्म, उसका लिबास पहनाया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, वो लोग जो गर्म की हुई लोग होती है सर बनाने के लिए, उसका लिबास पहनाया जाएगा, तो कितना बड़ा उसको अजाब दिया जाएगा।
اس لیے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی سیڑھی پہ سوار ہو کر سفر کرو، پرواز کرو، اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ ہے امام خیر کا اصل پیغام جو ہمیں دیا گیا ہے، جس پر ہم نے عمل کرتے آگے جاؤ۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ دنیا جو ہے یہ ایک بازار ہے، اور اس بازار کے اندر ہم لوگ چل پھر رہے ہیں، اور جب بچے تھے تو میلہ دیکھنے کے لیے میلہ لگا ہوا ہے، دنیا یہ ایک میلہ ہے، بزرگوں کی بازو پکڑ کر ہم چلتے تھے، اور ہم راستہ بھولتے نہیں تھے کیونکہ بزرگ کی انگلی پٹی ہوتی تھی۔ اسی طرح انبیاء کرام کی انگلی جس نے پکڑ لی، اولیاء کرام کا دامن پکڑ لیا، وہ بھٹکتے نہیں ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے، شیطان کے شکنجے میں نہیں آتے، اور جو یہ راستہ اولیاء کرام کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ دوسرے بازار میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ بدکاری ہے، زناکاری ہے، اور چغلی غیبت جو بھی ہے۔ اس لیے یہ سبق ہے میرے دوستوں عزیزوں کہ اللہ کی رسی کو کسی بیان میں نے کہا تھا کہ اللہ کی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہم سے کچھ نہیں مانگا، فرمایا لا اسألک اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف قرابت داروں سے محبت، صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ میں تم سے مانگتا ہوں۔ اور ان کے پاس کیا نہیں تھا، یزید کے پاس کیا نہیں تھا، ایمان تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، صرف یہ محبت نہیں تھی، محبت رسول، آل رسول کی محبت نہیں تھی، اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور محبت والے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اس محبت کو اپنانا ہے۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم نے بزرگوں حقیقہ ختم بھی پڑھنا ہے، اور اس فقیر نے ذکر بھی کرانا ہے، جو میرا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ کو دل کے اندر رکھنا، کلمہ طیبہ کو دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر ظلمت کے 70,000 پردے ہوتے ہیں، جب دل سے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو یہ پردے جو ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ پردے جو ہے ہٹ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، معرفت الہی کا نور جو آپ کے دل کے اندر آتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ یہ فقیر دبئی کے اندر تھا، 2-3 میرے مرید ساتھ تھے، میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، ایک آدمی مجھے راستے میں گھیر دیا، کہنے لگا حضرت صاحب مجھے 3 باتوں میں نصیحت کر دی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا میں روز جب ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں جاتا تھا، اس نے کہا ہے تو یہ کوئی فقیر آدمی 3 لفظوں میں مجھے کوئی نصیحت کر دی تھی۔ اس فقیر نے اسے کہا کہ سب سے پہلی بات، سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسری بات دوسری دفعہ جو دیکھنا ہے تو دوسری بار اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کی نظر سے دیکھو، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھو کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میرا کام کیا ہے، میں کل کیا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں نے آپ کے پاس بیٹھا ہے، میں نے کہا وہ فقیر کی پوجے ہے، سرکاری دے ایسے وہاں پہ آ جانا، بیٹھ رہے، کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں بھی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ باتیں بہت ہیں، لیکن آپ بھی تھکے ہوئے آتے ہیں، آپ کی کا بھی خیال ہوتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملے پھر انشاءاللہ